اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ حضرات محترم، آج جو حالات مسلمانوں پہ گزر رہے ہیں، ہر مسلمان اس بات پہ شاکی نظر آتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ اللہ کی جس مدد کے وعدے یا اللہ کی جس مدد کی باتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں، آج اللہ کی مدد ہم پہ کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی توفیق سے آج کی مجلس میں یہی بات عرض کروں گا کہ اللہ کی مدد نہ اترنے کے اسباب کیا ہیں اور کون سے اسباب اختیار کریں تو اللہ اپنے اوپر اہل ایمان کی مدد کو فرض کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ مالک ہماری خواہشات کے پابند نہیں ہیں، اللہ ہمارے قوانین کے پابند نہیں ہے، اللہ مالک کے اپنے قانون ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنے قوانین کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ ہم سب کو اللہ کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی، اللہ ہمارا پابند نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ انسان اسی وقت بہکتا ہے جب انسان اللہ کے حکموں کے بجائے اپنی خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے کہ میرا من یہ کہتا ہے، میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں، میں اس طریقے کو صحیح نہیں سمجھتا۔ کوئی ضروری نہیں جو انسان نے سوچ لیا وہی درست ہو، درست وہی ہے جو اللہ رب العزت کہتے ہیں، اور انسان کو اللہ کی بات پہ یقین کر لینے کا نام ہی ایمان ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے، آج میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، ظاہری وسائل پہ اعتماد کرتے ہیں۔ فلاں کام کرو تو یہ ہو جائے گا، فلاں اس طرح ہوگا تو فلاں بندہ میری مدد کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ اگر انسان اللہ پہ توکل کرے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے ممکن ہے جس شخص کی زبان سے بات سنیں جی اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری بات کو سنوں گا بھی، قبول بھی کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ایک مقام پہ فرماتا ہے فَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ اعتماد تو کر کے دیکھو، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو۔ لیکن حقیقتاً جب ہم مانگتے بھی ہیں ایک تو لاپرواہی سے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، آپ یقین مانیے ہم اپنے رویوں کو دیکھ لیں کہ نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، ہاتھوں کے پٹاخے نکال رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، زبان پہ کلمات جاری ہیں، اے اللہ یہ دے دے، اللہ یہ کر دے، اللہ ایسے ہو جائے، لیکن انسان کی توجہ نہیں ہے، اس نے اپنی کال ادھر نہیں ملائی ہوئی، اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے میں کس سے مانگ رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں، یہ بھی احساس نہیں ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل دل کی بات اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو جب تک ہم متوجہ نہیں ہوں گے، اللہ پہ اعتماد نہیں کریں گے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے، اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات میرے رب نے مجھے کہی ہے کہ انا عند الظن عبدی بی، بندہ جیسا گمان مجھ سے کرتا ہے میں ویسا ہی اسے ملتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جس وقت یہ میرا ذکر کرتا ہے نا میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی اس کا ساتھی ہوتا ہوں۔ لیکن اگر ہم ذکر کریں، یقین جانیے میں اپنے دل سے بھی پوچھ لوں، آپ بھی پوچھ لیں، ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی انگلیوں پہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پہ پڑھتے ہیں، کیا ہماری توجہ ہوتی ہے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ کس کی پاکیزگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ وہ ذات کتنی بابرکت ہے اور اس کی عظمت ہمارے دل میں ہے یا صرف میں کلمات ہی ادا کر رہا ہوں؟ جب میں الحمدللہ 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 کہتا ہوں، کیا میرے ذہن میں ہے کہ ساری تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں؟ جب اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں تو واقعتاً میرا عقیدہ ایمان اس بات پہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ جبکہ کتنی مرتبہ میری زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے دوسرے انسان یا دوسری کسی کی بات کو ترجیح دے دیتا ہوں، پھر اللہ اکبر کہاں جاتا ہے میرا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، انا عند الظن عبدی بی، میرے بندے جیسا مجھ پہ گمان کریں گا ویسے میں ملوں گا۔ تو جب ہمارا گمان ہی اپنے رب کے متعلق اچھا نہیں ہوگا تو اللہ سے کیسے مدد ملے گی؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ گلہ ہم بڑا کرتے ہیں، یہ اللہ کیوں نہیں مدد کرتے؟ مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا گمان کیسا ہے میرے رب کے متعلق، کیا تصور ہے؟ ہر شخص کی زبان پہ یہ لفظ نہیں ہے اللہ میری نہیں سنتا جی، آپ کی سن لے گا، جس کو میں کہہ رہا ہوں آپ کی سن لے گا، وہ ٹھیکیدار ہے اللہ کا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے تو یہ کہا ہے، وقال ربکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے، اس میں نہ عالم دین نہ جاہل، نہ نیک نہ بد، نہ کافر نہ مسلمان، کس کی بات نہیں ہے۔ رب تو اتنا رحیم و کریم ہے، جب شیطان نے اللہ سے دعا مانگی تھی نا، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مہلت دے دے، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ تو آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو تو اللہ کو رب ماننے والے ہیں، وہ تو اللہ کا نافرمان تھا۔ اللہ تو اخلاص کے ساتھ مانگی ہوئی بات اس کی بھی مان لیتا ہے جو اسے نہیں مانتا۔ ایک انسان جو اللہ کو رب مانتا ہے اس کی کیوں نہیں مانے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب تم اپنے من کے اندر مجھے یاد کرتے ہو نا، اخلاص کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، تو میں بھی اپنے من کے اندر تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ جب میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے میرا دل ہی کہیں اور ہے، تو پھر میں دل میں یاد تو نہیں نہ کر رہا، میں تو صرف کلمات کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، جو اپنے من کے اندر مجھے یاد کرتا ہے، اس وقت ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اپنے من کے اندر اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِ خَيْرٍ مِّنْهُ، جب کوئی انسان کی مجلس میں میرا تذکرہ کرتا ہے ایمان اور عقیدے کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تم انسانوں کی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ فرشتے ملاء الاعلیٰ کے اندر فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ یہ گمان ہے انسان کا، جیسے وہ کرے گا ویسا اسے ملے گا۔ ہم دنیا میں مثال دیتے ہیں کہ ہم بال کو پھینکتے ہیں
کہتے ہیں جیسے پھینکو گے ویسے واپس آئے گا۔ اسی طرح جیسے اللہ رب العزت پہ گمان رکھیں گے ویسے ہی اللہ رب العزت ملے گا۔ پھر فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرْعًا، کوئی شخص میری طرف اتنا سا آتا ہے نا تو میں اتنا آگے آتا ہوں اس کے۔ اور اگر کوئی آدمی اتنا آتا ہے تو میں جلدی اس کے پاس آ جاتا ہوں۔ تو پھر فرمایا اس لیے مجھے پکارو تو درد دل سے، خلوص دل سے پکارو، اور مجھ پہ اعتماد پر کر کے پکارو۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد یہ مومنوں کے لیے حق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حقاً کا مطلب ہے لازم ہے اللہ رب العزت پہ کہ وہ اہل ایمان کی مدد کرے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ غلط تو نہیں نہ کہتے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے اپنی بات میں؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں مجھ پہ لازم ہے کہ میں ایمانداروں کی مدد کروں۔ تو اگر ہماری مدد نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے، پھر ہمارے اندر کھوٹ ہے، ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر مدد نہیں اتر رہی۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ بندہ گھر بیٹھ کے سویا رہے اور وسائل کو بروئے کار نہ لائے، جو اس وقت کے حالات نے اس کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈالے، سب سے پہلی اللہ رب العزت کی مدد ظاہراً جنگ بدر میں ہوئی تھی۔ کیسے ہوئی تھی؟ صحابہ کرام صرف 313 تھے اور انہوں نے یہ نہیں سوچا تھے ہم زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا نکلو، نکل پڑے۔ جن لوگوں نے بدر کا مقام دیکھا ہوا یہ ایک میدان ہے اور اب 4 دیواری ہو گئی ہے اس کے اوپر، جہاں رسول اللہ کا خیمہ تھا وہاں مسجد عریش بنی ہوئی ہے۔ آپ وہاں چلے جاتے ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، اپنے سے 3 گنا بڑا۔ کہا اللہ، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت جو ہے ان کے سامنے ایک جذباتی بات کی، کہا اللہم ان تحلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد اليوم۔ اے اللہ، میں یہ ساتھی تو لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ سب ہلاک ہو گئے تو آج کے بعد تیری عبادت کون کرے گا؟ یعنی یہ ایک جذباتی بات کہہ کے اللہ رب العزت کو اس بات پہ آمادہ کیا۔ پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے التجائیں کرنے لگے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا استستغیثون ربکم، تو نے اپنے رب کے حضور استغاثہ دائر کیا۔ استغاثہ کہتے ہیں کسی سے مدد طلب کرنی۔ استستغیثون ربکم، تو نے اپنے رب سے مدد طلب کی، فاستجاب لکم، اللہ نے تیرے استغاثے کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تیری مدد کر رہا ہوں۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب جو لیڈر ہوتا ہے وہ بھی مخلص ہو اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی مخلص ہوں۔ میرے بھائیو، آج دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، ہم اگر ان کے حق میں کوئی آواز بھی اٹھاتے ہیں تو الگ الگ، ہر بندہ اپنی جماعت کا الگ ٹولہ لے کے نکلتا ہے۔
کیا ایسے حالات میں مسلمانوں کے دل میں یہ کبھی یہ بات آئی ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ سب کچھ کریں، ہماری آواز ایک ہو، ہم ایک نظر آئیں؟ لوگوں یہ بات یاد رکھیں، کفار ہمارا نام صرف مسلمان رکھتا ہے، نہ وہ اہل حدیث کہتا ہے، نہ دیوبندی کہتا ہے، نہ مالکی، نہ حنفی، نہ شافی۔ اس کی نظروں میں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، یہ اگلی بات ہے کہ اللہ کون کس کو حق سمجھتا ہے اور کس کو نہیں، کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ لیکن کفار کی نظروں میں صرف آپ مسلمان ہیں۔ کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم نے کبھی اجتماعیت دکھائی ہے؟ اللہ نے تو اپنے حبیب کریم کے ساتھیوں کو، جبکہ رسول اللہ ساتھ تھے، کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ یہ ساری باتیں، اللہ کی مدد بھی اٹھ جائے گی، اگر اختلاف کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارے دل جو ہیں یہ خوف زدہ ہو جائیں گے، العیاذ باللہ۔ تو اگر یہ چاہتے ہو، پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کا یہ حکم سنا، تو جن کے دل میں تھوڑی سی اس بات پہ اختلاف تھا نا کہ نہیں باہر جا کے نہیں لڑنا، مدینے میں ہی لڑیں گے، وہ سارے یکسوئی کے ساتھ بس اللہ کا حکم آ گیا، خلاص جو اللہ کا حکم ہے وہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منکم، ہم نے تمہاری مدد کی جس کے اوپر امن تھا تمہارے لیے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش کی پھوار آئی، یہ اللہ کی مدد کی علامت تھی۔ اور اللہ کی مدد کیا آئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ۔ مدد جو ہے اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ توکل آ جائے کہ میری مدد میرا رب کرتا ہے تو پھر اللہ مدد کر دیتے ہیں۔ جب انسان یہ چاہتا ہے میں ایسے کر لوں گا، آج مسلمانوں کی کمزوری کیا ہے کہ کوئی مصیبت آئے کسی پہ احتجاج کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، یہ مدد تو نہیں ہے۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں کفار ہم سے کہ یہ اپنے ہی ملکوں میں بدامنی پیدا کر کے ایک دوسرے کے گلے پڑے رہیں، ہمارا کام چلتا رہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کی مدد اگر درکار ہے تو پھر اللہ پہ سب سے پہلی گمان اچھا کرو کہ ہمارا رب ہے وہ اور ہم اس کے بندے ہیں۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی نا، اللہ ان کے متعلق قرآن میں فیصلہ کر دیا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے۔ تو ہم کیوں نہیں اللہ کی جماعت بن سکتے؟ ہم کیوں نہیں ویسا کردار ادا کر سکتے؟ یہ ایک یقینی بات ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کے رستے پہ تو چل سکتے ہیں نا، ہم ان کے پیچھے تو چل سکتے ہیں۔ اور جب بھی بات آتی ہے ہم بڑے دانا اور عقل مند بنتے ہیں، نہیں جی یہ بات پرانی تھی، اب نیا زمانہ ہے اور نئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جب تک اس چیز پہ ایمان نہیں لاؤ گے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا اور وہی حق ہے، اس وقت تک اللہ کی مدد مانگنے کے مستحق ہی نہیں۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جب اس لائن پہ آ جاؤ گے کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے اور تمہارے سارے معاملات بھی سدھار دیں گے۔ کاش اللہ یہ فہم، یہ سمجھ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔
تو میرے عزیز بھائیو، نصرت الہی کے اسباب جو ہیں اللہ رب العزت نے واضح فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزوری نہ دکھاؤ اور کمزور نہ پڑو اور نہ ہی کسی تکلیف پہ غمزدہ ہونا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تمہیں بلند کرنا چاہتا ہے اگر تم ایماندار بن جاؤ۔ ایماندار کیا ہے؟ ہم ایمان سمجھتے ہیں صرف اقرار باللسان، زبان سے اقرار کو ایمان تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ بارہا مرتبہ عرض کرتا ہوں، ایمان کی 3 شرطیں ہیں: اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ زبان سے بندہ جس بات کا اقرار کرتا ہے دل سے اسے سچا بھی سمجھے، وتصدیق بالقلب، اور صرف دل کو سچا سمجھنا ہی کافی نہیں، وعمل بالجوارح، جس بات کو سچا سمجھتا ہے اس پہ عمل بھی کر کے دکھائے۔ اللہ کو باعمل انسان اچھا لگتا ہے۔ زبان کا جو شاہ سوار ہے اللہ اس کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ صف کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان جو کہتا ہے اس کے مطابق کام نہیں کرتا۔ وہ کہنے والا ہے، یہ سننے والے، ہم سب اس زمرے میں آتے ہیں کیونکہ ہم ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اور اللہ نے یہاں اہل ایمان کو کہا تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا قول و فعل ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں دانا اور عقل مند لوگ ہیں، جو بات آپ پسند نہیں کرتے، آپ سے ایک مجھے کام ہے، میں آپ کے سامنے وہ کام کرتا ہوں یا وہ ایسا کردار ادا کرتا ہوں جو آپ کو پسند ہی نہیں، آپ میرا کام کیسے کریں گے؟ آپ میرا کام تو اس وقت کریں گے نا جب میں آپ کے مطابق آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اگر ہم جنہیں اللہ نے تھوڑی بہت عزت سے نوازا، اگر کوئی ہمارے انگیسٹ کام کرے تو ہم اس کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تو سب سے عزت والے، سب سے زیادہ بلند و برتر ہیں۔ اللہ بے نیاز ہیں، ہمیں تو پھر کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جب ایماندار ایک شخص صحیح ایماندار بن جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف سے مدافعت کروں گا۔ جس طرح ایک بھائی یا باپ بچے پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں میرے بیٹے سے کون ایسا کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں میرے بھائی کے ساتھ ایسے کون کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اہل ایمان ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، تم ایماندار بن جاؤ، اللہ تمہارے لیے مدافعت کرے گا، اللہ تمہاری طرف سے لڑے گا۔ اللہ نے بدر کے مقام پہ بھی فرمایا تھا، جب 1000 فرشتے بھیجے، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، پھر کہا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ مدد جو ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا اے میرے فرشتوں تم جاؤ، اور جا کے تمہارا کام 2 ہیں کہ میرے بندوں کو تسلی دو اور انہیں ثابت قدم رکھو، اور تمہیں بھیج کے میں بھی پیچھے نہیں رہوں گا، میں بھی اپنے بندوں کی مدد کے لیے آؤں گا۔ یہ دنیا میں سب سے خوبصورت معرکہ تھا جس میں اللہ کے فرشتے ہی نہیں، اللہ مالک خود مدد کے لیے تشریف لائے تھے۔
کس طرح آئے تھے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا گمان عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، میں اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی ضرور مدد کروں گا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن اللہ کے حضور حاضری ہوگی اس دن بھی مدد کروں گا۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، لیکن اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول کیا جائے گا بلکہ اسے برے گھر میں داخل کیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اب یہاں لفظ کافر نہیں ہے، ظالم ہے، کہ جب ایک ایمان کا دعوے دار بھی ظلم کرے گا، جب وہ بھی اپنے معاشرے کے اندر انصاف کے ساتھ زندہ نہیں رہے گا، جب اپنے سے کمزور کا حق مارے گا، جب اپنے بہن بھائیوں کا حق مارے گا، پھر وہ اللہ کی مدد کا مستحق نہیں بنے گا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہر ماں باپ بھی اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے ترازو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اپنی مرضی سے اپنی اولادوں میں تقسیم کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں دی۔ اللہ نے قرآن میں خود فیصلہ کیا تقسیم کا کہ اپنی اولاد میں اس طرح تقسیم کرو، اور پھر ساتھ یہ کہا کون غنی اور کون فقیر ہے، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ کو زیادہ پتا ہے، تم زیادہ ہمدرد بننے کی کوشش نہ کرنا، جی فلاں کے پاس کم ہے اس لیے دے دو، یا فلاں نے میری خدمت کی اس لیے دے دو، کہا فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو ہے، اللہ سورۃ یوسف کے اندر فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ دعویٰ تو اللہ پہ ایمان کا کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، سب سے پہلا شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے لوگ بہت سے موجود ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ترازو لگا دیا اللہ نے، یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے کہ انسان اوروں کے ساتھ ویسی محبت کرے کہ جیسی اسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اور کس سے محبت کر سکتا ہے؟ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے میرے پاک پیغمبر انہیں بتا دو، سب کو، ہر اہل ایمان کو یہ بات بتا دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم تمہاری اولادیں، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها وہ مال جو تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها وہ گھر جن میں رہنا پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے اچھے لگنے لگے تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری پھر انتظار کرنا، اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ جائے گا۔ آج ہمارے لیے اولاد
آج ہمارے لیے ازواج، ہمارے لیے والدین، ہمارے لیے رشتہ دار، ہمارے لیے معاشرہ سب کچھ ہے، اگر نہیں حیا ہمیں تو اپنے رب کی نہیں ہے، وگرنہ اپنی خوشی اور غمی پہ اپنے کردار کو میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جتنا کسی کے پاس مال ہوتا ہے، جب تک وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اسے چین ہی نہیں آتے، اس کی خوشی نہیں پوری ہوتی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کرتا ہے اللہ جو تم میں سے صحیح ایماندار ہیں، وعملوا الصالحات، صرف ایماندار نہیں نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ان کی زندگی میں نیک اعمال کا رنگ ہے۔ وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کہتے ہیں ایسے بن جاؤ تو زمین کی خلافت تمہیں دے دوں گا۔ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دی، ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور تمہیں مضبوط کر دوں گا اس دین کے اوپر جس پہ میں راضی ہوں۔ اور یقین جانیے ہم اپنے دین پہ راضی نہیں ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو شخص اپنے دین پہ راضی ہو جائے، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، رسول اللہ کے رسول ہونے پہ راضی ہو جائے، لیکن راضی تو تب ہوگا جب اللہ کا حکم مانے گا، جب رسول اللہ کا حکم مانے گا تب راضی ہے۔ صرف کہہ دینا کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ رضا تو نہیں ہے نا۔ میں اسلام کو پسند کرتا ہوں لیکن اسلام کے کسی حکم پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ کیسی پسندیدگی ہے میری؟ تو کہا جو ان تین چیزوں کو پسند، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اگر ان باتوں پہ، یہ اصول ثلاثہ ہیں، اور یاد رکھیں یہی تینوں چیزیں قبر پہ پوچھی جائیں گے۔ حالانکہ ہم ایگریمنٹ کر کے آئے تھے، جب دنیا میں آنے سے پہلے ایگریمنٹ کیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو رب ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا شہدنا علی انفسنا، اپنی جان پہ خود ہی گواہ رہنا، جب واپس آئے تو پھر نہ کہنا اللہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا، ہمارے باپ دادا نے اور سبق پڑھا دیا تھا۔ کہا اس وقت مجھے یہ نہ کہنا، اور یہ عذر اللہ نے قطعاً قبول نہیں کیا کرنا کہ میرے باپ نے مجھے کیا پڑھایا تھا۔ اللہ نے مجھے یہ پوچھنا ہے میں نے تجھے شعور دیا، تو نے حق کی طرف کیوں نہیں جستجو کی، حق کو پہچاننے میں کیوں کوتاہی کی؟ اور جب قبر میں جائیں گے تو یہی سوال ہوگا من ربک، من نبیک، من دینک۔ جس نے رب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے حکموں کی اطاعت کی ہوگی، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو بھلا دیا جائے گا، ایک دم بدحواس ہو کے کرے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون۔ جب پوچھا جائے گا من نبیوں کا، میں جتنی مرضی نعتیں پڑھتا رہوں، جتنے مرضی عشق کے دعوے کرتا رہوں، اگر میرا عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس وقت بھلا دیا جاؤں گا۔ جب پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، تو اس وقت بدحواس ہو کے انسان کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اللہ کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ تو اس وقت کیا کہیں گے کہ میں نے فلاں عالم دین کی بات مانی تھی، میں ان کا طریقہ نماز لیا تھا، میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی تھی۔ تو اس وقت کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں میرا دین کیا ہے۔
فرشتہ نفرت سے کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو اس بات پہ مناظرے کیا کرتا تھا، آج کہتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کی نصرت اگر چاہیے تو اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے صحیح ایماندار ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور زمین کی خلافت انہیں دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اس سے پہلے لوگوں کو دی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تمہیں مضبوط کر دے گا اس دین کے اوپر جس دین پہ تیرا رب راضی ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اور پھر فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو میری نصیحت ہے تمہیں، میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر فرمایا ومن کفر بعد ذلک، جو یہ ساری سچویشن سمجھنے کے باوجود، اللہ کے حکم اس کے مشورے کو سننے کے باوجود پھر بھی انکار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر اللہ اسے اہل ایمان میں نہیں، اللہ اسے بے ایمان فاسقوں میں شامل فرما لے گا، العیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما ینصر اللہ ھذہ الامہ، اللہ اس امت کی مدد تین وجہ سے کرے گا۔ سب سے پہلی وجہ بضعفائہا، جو اس امت کے کمزور لوگ ہیں، وہ ضروری نہیں مال میں کمزور ہوں، معاشرے کے اندر حیثیت میں کمزور ہیں یا مال میں کمزور ہیں لیکن ایمان میں پختہ ہیں، پھر فرمایا ان کی وجہ سے، اور ایک یہ بدعوتہم، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی مدد اترے گی، تیسرا وصلاتہم، تمہاری نمازوں کی وجہ سے اللہ کی مدد اترے گی، اور چوتھا فرمایا وَإِخْلَاصِهِمْ، تمہارا اخلاص خالص اللہ رب العزت کے لیے ہر کام ہوگا تو پھر اللہ کی مدد تم پہ اترے گی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنی مدد مشروط کی ہے قرآن کے اندر بھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ جب انسان بے صبری کرتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں نے آغاز میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں، یہ اس وقت آیت اتری، ایک صحابی تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک شخص کے پاس غلام تھے اور وہ ان سے لوہارا بھٹی پہ کام لیتا تھا، بھٹی کے اوپر یہ اوزار چیزیں بناتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اس کے جو مالک تھا اس نے پہلے تو انہیں آرام سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دین کو چھوڑ دو، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ بے دین تھے، وہ کہتے تھے تم بے دین ہو گئے ہو، اس کو چھوڑ دو، صحیح رستے پہ آ جاؤ جو تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ جب یہ نہ مانے تو ایک دن صبح آ کے انہوں نے بھٹی میں آگ جلائی، بھٹی گرم کی تاکہ کام کیا جائے، تو اسی اثناء میں شاید وہ مالک انتظار میں تھا، وہ آیا، اس نے سارے کوئلے باہر نکال کے زمین کے اوپر بکھیرے، حضرت خباب کو ان کوئلوں کے اوپر لٹا کے چھاتی پہ پتھر رکھ دیا، اور وہ کوئلے جو ہیں آپ کے خون اور چربی کے ساتھ بجھے۔ ایک دن مدینے میں قمیض اتار کے بیٹھے ہوئے تھے تو بچے ان کی کمر کے اوپر گھڑے پڑے ہوئے تھے تو ہاتھ ڈال کے کھیل رہے تھے۔ ایک دن یہ پریشان، بڑے سخت پریشان، بیت اللہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کفار کی اذیتوں کی حد ہو گئی۔ تو نبی کریم نے فرمایا
میرے ساتھی صبر کرو، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب مکہ سے حضرموت یہ یمن کا ایک شہر ہے اور درمیان میں دنیا کے خطرناک ترین صحراؤں میں ایک صحرا ہے، کہ مکہ سے چلے گا حضرموت تک اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ مسلمانوں کو یہ امن عطا فرمائے گا اور چاروں طرف مسلمان امن و سکون سے رہیں گے، لیکن صبر کرو۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا گمان کرتے ہو کہ جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے پاس پہلے لوگوں کی مثالیں آئی ہیں، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جنہیں سخت تکلیفوں اور اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، وَزُلْزِلُوا، ہلا دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ پھر واقعتاً دنیا نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں، جب انہوں نے ایمان کو نہ چھوڑا تو وہاں کے طاقتور لوگوں نے، حکومتوں نے آرے پہ رکھ کے، ان کی مانگ پہ آرا رکھ کے انہیں چیر دیا گیا نیچے تک، ان کے جسم کو دو حصے، دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی ہڈیوں سے ان کا ماس اور گوشت نوچ لیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں تم بھی صبر کرو، اس صبر کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، ہر زبان پہ ایک بات تھی کہ فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، واقعتاً انہوں نے بڑا ظلم کیا، اور کافر پیدا ہی شاید ظلم کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، اس سے کبھی خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، مصیبتیں تو آتی ہیں، لیکن بالآخر مدد اللہ مسلمانوں کی کرتا ہے۔ اور آج زندگی میں 72 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اب فلسطینی اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کفار اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا کے چیختے چلاتے ہیں کہ ہم لٹ گئے، مارے گئے، کہ دنیا ہماری مدد کرے۔ لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر اللہ کی مدد کے خلاف کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ کسی کی مدد کرے تو اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے دنیا میں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ ایسے قاعدے قانون ہیں جو ہر مسلمان کو سمجھنے چاہیے۔ ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، مداری بھی یہ آیت پڑھتے تھے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ۔ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم عزت کے طالب ہیں تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ نے اپنے لیے، اپنے رسولوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے لکھی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بات منافقوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر یہ بات مجھے یا آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہمیں اپنے دل سے نفاق کو نکالنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں، اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، لوگو یہ بات یاد رکھو، اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدے کیے ہیں اس کے خلاف کبھی نہیں کرے گا۔ تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
اے مسلمانوں اگر ایماندار بن جاؤ تو اللہ کہتے ہیں بلندی تمہارا مقدر ہے، ذلت اہل ایمان کا مقدر نہیں ہے۔ اللہ نے عزت اہل ایمان کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح ایماندار بنا دے۔ اے اللہ ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں موت دینا۔ اے اللہ ایمانداروں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر